گا تو میرے دوستو ساڈے وڈے تے اونے جنہاں نے مدینے دے زخماں نال بھی پیار کیتا ہے. مدینے کے مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی، آپ نے تفسیر نیمی چ نا اپنا واقعہ خود لکھا ہے. کہتے ہیں میں جب حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ پاک گیا نا تو میرا پاؤں پھسل گیا. کہتے ہیں داہنے ہاتھ کی بابے بیٹھ جاؤ تھوڑی میری تو ہاں مہربانی ہے سارے ایک دفعہ دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ پاک گیا نا تو دانے پاؤں کی جو داں پاؤں ہے نا کہتے ہیں وہ پھسل گیا. تو کہتے ہیں دانے ہاتھ کی جو کلائی کی ہڈی تھی نا وہ ٹوٹ گئی. تو کہتے ہیں جب درد نے شدت پکڑی تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے نا چوم کے اپنے آپ کو کہا اوے اے درد تیری جگہ تو میرے دل میں ہے، تو جو مجھے یار کے دروازے سے ملا ہے. درد بھی کوئی چومتا جو یار. کہتے ہیں چوما پھر کہتے ہیں 19 دن گزر گئے. کہتے ہیں میں جب وہاں کے شاہیہ ہاسپٹل کے اندر گیا نا تو کہتے ہیں ایکسرا کروایا تو ایکسرے کے اندر نا 2 ہڈیاں جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی آئی اور کہتے ہیں قدرے فاصلہ تھا. اب ایک ہڈی اور ٹوٹ جائے تو فاصلہ آ جاتا ہے نا، تو جب فاصلہ آ جائے تو مجھے بتاؤ ہاتھ کام کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. کہتے ہیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوا تھا. کہتے ہیں چند دن گزرے ہاتھ نے کام بھی کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں زخم نہیں صحیح کرایا، ہڈی کے اوپر میں نے کوئی ٹانکا نہیں لگوایا. کہتے ہیں وہاں کا جو ایک سینئر ڈاکٹر تھا نا اس کا نام تھا ڈاکٹر اسماعیل. جب میں نے اس کو یہ بات بتائی نا مجھے کہنے لگا علامہ صاحب یہ کوئی کرشمہ لگتا ہے، کیونکہ طب یہ بتاتی ہے 2 ہڈیاں ٹوٹ جائیں ہیں ٹکڑے ہو جائیں وہ کیسے ہاتھ لکھتا ہے. مفتی صاحب نے لکھا ابھی تک بھی میرے پاس وہ ایکسرا پڑا ہوا ہے جو میں نے وہاں پر کرایا تھا، اس کے اندر یہی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور 2 ٹکڑے اس کے ہوئے ہیں. فرمایا لیکن ایسا ہاتھ کام کر رہا ہے فقیر نے اس ہاتھ کے ساتھ قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے. اس ہاتھ کے ساتھ قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے. وہ ایک مرید تھا، آپ کو پتا کچھ دل جلے بھی ہوتے ہیں، کہنے لگا ظہور یہ علاج کس طرح ہوا ہے؟ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے، یہ کیسے کام ہوا ہے؟ کہنے لگے جب ڈاکٹروں نے یہ سب کچھ دیکھا نا تو میں نے علاج تو نہیں کروانا تھا لیکن ظہور دی بارگاہ تے عرض کرنی سی نا. کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی اے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اے حضرت معاذ کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے، یا رسول اللہ ساڈا 8 بھی ٹوٹ گیا جی. کہتے ہیں بس اتنا کہنا ہی تھا. اوے دیکھو تو صحیح کتنے سال گزر گئے ہیں، اوے فقیر کا ہاتھ کام بھی کر رہا ہے، کتابیں بھی لکھ رہا ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر بھی اسی ہاتھ کے ساتھ لکھی ہے. چاند کو توڑ کے جوڑنے والے، ٹانگ کو چھوڑ کے جوڑنے والے، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے. وہ مدینہ پاک دے دردانہ درد دیکھیں درد ہو جائے بندہ کی کردا، بندہ مداوا کردا ہے، دوائی لین جاندا ہے. او سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک گئے تو کہتے ہیں مجھے کانٹا چبھ گیا. اب کانٹا جب چبھ جائے تو آپ نے اپنی کیفیت بھی دیکھی ہوگی، بندہ بیٹھ جاتا ہے پھر میناکاریاں کرنی شروع کر دیتا ہے کسی طریقے کانٹ، کیونکہ درد ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جب میں کانٹا نکالنے لگا نا مینوں فاضر بریلوی دی نا رسول اللہ دے شہر دے جڑے خار کانٹے نے نا انہاں دے نال محبت یاد آ گئی. اب وہ محبت کیا ہے شعر سنو ذرا. یعنی حضرت اعلیٰ حضرت فاضر بریلوی کو رسول اللہ کے شہر کے کانٹوں کے ساتھ پیار کتنا ہے. کہتے ہیں پھول کیا دیکھوں، پھول کی دیکھیے، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور پھول کی دیکھیے میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. کون تیری بات پوچھے رضا تو سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں وہ مانگتے جس میں تاجدار پھرتے ہیں. تو مفتی صاحب کہتے ہیں علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب کہتے ہیں میں نے کانٹا نہیں نکالا. کہتے ہیں میں کانٹا نہیں کڈیا لیکن رب نے میری درد نو کڈ چھڑے. کانٹا نہیں میں نے نکالا. وہ وہاں کے دردوں کے ساتھ بھی ہمارے بڑوں نے پیار کیا ہے. اور میں یہاں پر صرف آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، دیکھو نا یہ کرونا مرونا کا سلسلہ شروع ہے، ہلے بھی اسی ایمان والے بھی ہیں چین تے نظر لا کے بیٹھے دے ہیں او امریکہ تے یورپ والے تے کدوں کوئی ویکسین کڈن گے ہیں تے پھر اے جڑا مہلک مرض اے دور ہوئے گا، اے تو جان چھوٹے گی ہے. میں کہنا اوے کاش یہ عشق بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے، کاش یہ محبت کا پیغام بھی لوگوں کو سنایا جاتا. یاد رکھنا میرے دوستو پوری کائنات کے اندر میرے آقا سے سچا کوئی نہیں. اگر وہ سچا قسم کھا کے کوئی چیز بیان کرے، کوئی بات بیان کرے، اس کے اندر کتنا وزن ہوگا. میں رات روایت پڑھی، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ
فرمایا اس ذات کی قسم جس کا ایک قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا ان فی غبارہا شفاء من کل داء، فرمایا میرے شہر کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ کاش یہ مٹی بھی تھوڑی جی دی جاتی کرونا کے مریض کو، ہیں لیکن کیا تھا بابیو، وہ قیدے نہ رہے ہیں۔ میں جب یہ لاسٹ ٹائم مدینہ پاک گیا تھا تو گجرانوالے کا ایک لڑکا، اس نے مجھے بات بتائی، جہاں سے پہلے زائرین خاک شفا لیتے تھے نا، وہ سعودی حکومت نے پتا ہر پاسے انہوں نے شرک کی نظر آندا ہے، ہاں تو اور کوئی عقل نہیں انہوں دے اندر، وہ جناب وہ جگہ بھی بند کر دی۔ کہنے لگے لاما صاحب میں گرا تو اندرونی درد شروع ہو گئی، تو کہتے ہیں اب وہاں سے خاک لینے پر تو انہوں نے پابندی لگا دی، لیکن میں نے کیا کیا، کہتے ہیں ہوٹل دے باہروں نا میں خاک چکی تو میں لانی شروع کر چھڑی، کہتے ہیں میں خاک لگاتا رہا میرا درد جاتا رہا۔ وہ کہتا ہے میں ہوٹل دے باہر بھی لانا شروع کر چھڑی ہے۔ اور پھر دیکھو یہ بات صرف ہماری حد تک نہیں، یہ بات ہے صرف یہ نہیں کہ اہل سنت تک ہے، بلکہ تذکرۃ الخلیل مولوی عاشق الہی مسلک کے دیوبند کے ایک مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ نا مدینہ المنورہ گیا ہوا تھا حج کی ادائیگی کے لیے، حج کی ادائیگی کر کے مدینہ المنورہ میں چچا کے ساتھ آیا، کہتے ہیں میرے چاچے دے منہ تے نا ورم پہ گیا، یعنی آج کل منہ ڈینگا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں خلیل احمد ویٹوی دے پاس گیا، کیونکہ مسلک کے دیوبند کے بہت بڑے مولوی ہیں، کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں کہا دسو کی کرنا چاہیے، یہ ان کی اپنی کتاب تذکرۃ الخلیل میں موجود ہے، میں رات کو صفحہ بھی پڑھا تھا، غالباً 393 یا 94 نمبر صفحہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خلیل احمد بیٹھی نے جا کے میں دسیا کہ اس طرح منہ تے ورم پہ آیا کی کرنا چاہیے، انہوں نے نہیں کہ ہاسپٹل میں جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، انہوں نے کہا روزے کے قریب جڑی مٹی پڑی ہوئی میسر آ جائے نا انہوں چک دے چاچے دے چہرے تے لا، اس کو اٹھا چاچے کے چہرے پہ لگا۔ کہتا ہے ظہر کی نماز میں نے پڑھی اور میں نے وہ خاک کو اٹھایا اور چاچے کے چہرے پر میں نے مل دیا، وہ کہتا صرف ملنا تھا، چند منٹوں کا گزرنا تھا، چاچے کے چہرے کا ورم دور ہو گیا۔ ہائے ہائے، اور یار مدینے دی مٹی دی طرف ہی تے آؤ نا، ویکسینہ یوز کر لیا جی ہے، جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، وہ کسی نے بڑے میں حدیث پڑھ کے شعر انہیں لکھیا ہونا ہے، بڑے کمال کا شعر لکھا، اس نے کہا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، آئے ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے، وہ تھوڑی خاک لے جائے آقا کے آستانے سے، تھوڑی جی خاک لے آئے ہیں، کم از کم اس طرف تے آؤ نا۔ اور یہ آخری بات صرف میں احباب سے کرنے لگوں، اور دوستو مدینہ پاک تے ایسا شہر ہے، میں یقین کرو بندہ جاندہ نا خالی نہیں موڑیا جاندہ، بندہ جاتا ہے خالی نہیں موڑا جاتا ہے، کوئی درد دل جائے تو صحیح ہے، کیونکہ قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ دے والہ میں ایک بات پڑھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک گیا تو کریم بخش نامی نا لاہور کا ایک بزرگ تھا، وہ نا نبی پاک علیہ الصلوۃ یعنی معجزہ شریف کے سامنے وہ نا سلام عرض کر رہا تھا، یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم۔ میں روایت پڑھی نبی پاک نے فرمایا روزانہ 20 دفعہ اگر سلام کریے نا، یعنی 20 بندیاں نو سلام کریے، 20 دفعہ سلام کریے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن دے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما چھڑدا ہے۔ ہن میں کسے شرابی نو کراں، کبابی نو کراں، جنوں مرضی کراں، لیکن وہ ایمان والا صاحب ایمان ہوئے کینے صغیرہ گناہ معاف ہوندے نے، وہ یار کسے عام نو سلام کیتا جائے تو صغیرہ معاف ہوندے نے، تو جی امام الانبیاء دی بارگاہ چ سلام پیش کیتا جائے، کہتے ہیں وہ سلام عرض کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں اپنے کمرے میں لے کے آیا تو میں نے نا اس کو قمیض دی، میرا ایک ساتھ رفیق تھا، اس نے چادر دے دی، ایک نے امامہ دے دیا، ایک نے پجامہ دے دیا، کہتے ہیں اس نے سارے کپڑوں کو نا ایک کپڑے کے اندر لپیٹا، جاننے سے پہلے بھلا کیا کہتا ہے جماعت علی جدو ہاتھ پھڑیا سی نا ادو میں حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ کپڑے پاٹے دے نے تے ویکھو انتظام بھی فرما چھڑیا، میں بس یہ عرض کیتی ہے، کہندے پھر کیا ہوا، انہیں غسل کیتا کپڑے پا کے نا تے پھر روزے دے سامنے جا کھڑا ہو گیا، کہندا یا رسول اللہ کپڑے دا انتظام ہو گیا، ہن ویکھ بھی تے لوگ غلام کیسا لگدا، کپڑے دا انتظام ہو گیا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں 12 سال اس کو ہو گئے تھے مدینہ پاک میں، کہتے ہیں میں پھر گیا، میں نے پھر اس کو وہیں پر پایا، کہتے ہیں میں پھر لے کے آیا تو میرے ساتھ نا ایک شخص تھا، میں نے اس کو کہا یار اس کو پھر کپڑے دو، کہتا اس نے جب کپڑے بیگ سے نکال کے اس کو دیے نا کشمیری ٹوپی بھی تھی، میں نے کہا یار اس کو ٹوپی بھی دو، تو کہتے ہیں جب اس کو کشمیری ٹوپی دی نا تو کہنے لگا قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آج عرض کی تھی یا رسول اللہ ٹوپی پھٹی دی، ہائے ہائے، کشمیری ٹوپی کا انتظام فرمایا ہے۔ پھر انہیں ایک بات بڑی سنائی ہے، کہتا ہے کہ 12 سال ہو گیا مجھے مدینہ پاک میں، کتنے سال، کہتا ہے پہلے سال یہ بات میرے پہ ظاہر نہیں ہوئی
کہ وہ دینے والا ہے، یہ تقسیم کرنے والے ہیں. یہی سنیہ دا عقیدہ، وہ دینے والا ہے، یہ تقسیم کرنے والے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بات ظاہر نہیں، کہتے ہیں جب یہ بات ظاہر ہو گئی نا تو کہتے ہیں جماعت علی شاہ صاحب قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم. وہ خود کہنے لگا کریم بخش، وہ کہتا ہے جب بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی بات عرض میں نے کی ہے نا، کہندا ہلے پورے 5 منٹ نہیں ہوندے پہلے ہی گل دا انتظام ہو جائے. پورے 5 میں تو کہنا جو سون لگو نا انہوں درد سنا کے سویا کرو. ایوں جی کسی نے درد سنائیے نا، کسی نے تھی پریشانی سناؤ، یقین کرو اگلے دن تسی وہ رویہ دیکھ لو بدلیا آئے گا، کیونکہ انہوں پتہ ہے پیسے منگے گا، یہ کرے گا. لیکن قربان جاؤں یار، قربان اتنے جتنا سنائی جاؤ، جتنا سنائی جاؤ، جتنا سنائی جاؤ، جتنا سنائی جاؤ. وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا نا، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ہیں، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں نیجے ہے اتنے ہے. تو جو کچھ بیان کر سکیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ عشق والا بنائے، محبت والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ.